ہجرت کے موقع پر معجزات کا ظہور۔ حاکم اور بیہقی نے جریر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی کہ ان 3 شہروں میں سے جس شہر میں آپ قیام کریں گے وہی آپ کا دار ہجرت ہوگا، مدینہ، بحرین یا کنسرین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھ کو تمہارا مقام ہجرت دکھایا گیا ہے، میں نے اس کو ایک سنگلاخ اور نخلستانی علاقہ پایا اور لاتبین کے درمیان ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے یہ خبر سنی تو مدینہ ہجرت شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تیاری کرنے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم ابھی انتظار کرو، امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ہجرت کا حکم دے گا۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس سے اور انہوں نے سراقہ بن حشم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکان سے باہر تشریف لائے اور مشت خاک ان کے سروں پر ڈال کر سورہ یاسین کی آیتیں تلاوت فرماتے ہوئے گزر گئے، اس وقت کسی شخص نے کہا کہ تم کس انتظار میں بیٹھے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے سامنے سے گزر بھی گئے۔ کافروں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے ان کو نہیں دیکھا، اور وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ جب یہ دونوں حضرات غار میں داخل ہو گئے تو مکڑی نے بحکم الہی غار کے دہانے پر جالا بن دیا۔ بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس کی اطلاع حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دی اور خدا کا حکم پہنچایا کہ آپ اس جگہ شب باشی نہ کریں جہاں روزانہ شب باشی فرماتے ہیں، اور مکہ سے مدینہ کو ہجرت کرنے کی اجازت بھی عطا ہوئی۔ بیہقی نے ابن اسحاق سے روایت کی کہ ہجرت کے وقت قریش دروازے پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تامل گھر سے باہر جانے کے لیے اٹھے، ہاتھ میں مٹی لے کر ان کفار کے چہروں کی طرف پھینکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین والقرآن الحکیم کی صورت فاغشیناہم فہم لا یبصرون کی تلاوت فرمائی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے فاغشیناہم فہم لا یبصرون، پھر ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو وہ نہ دیکھ سکے، اور فاغشیناہم فہم لا یبصرون کا مطلب ہے کیا تم گمان کرتے ہو 2 کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیخین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب ہم غار ثور میں تھے تو مشرکین دہانے پر پہنچ گئے، تب میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اگر یہ لوگ پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہم پر نظر پڑ جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثا۔ یہاں مترجم نے ترجمہ لکھا ہے کہ تم کیا گمان کرتے ہو 2 کے ساتھ تیسرا اللہ تعالی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تمہیں ان دونوں سے بے خوف رہنا چاہیے جن 2 کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ شیخین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مشرکین نے ہمیں بہت تلاش کیا مگر کوئی ہم کو نہ پا سکا بجز سراقہ بن مالک کے جو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس پر میری نگاہ پڑی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلاش کرنے والے نے ہمیں پا لیا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اندیشہ نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔
جب ہمارے اور سراقہ کے درمیان صرف چند تیروں کا فاصلہ رہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے خدا تو جس طرح مناسب سمجھے ہمیں اس سے بچا۔ تو مرکب کے پیر اس کے پیٹ تک زمین کے اندر دھنس گئے۔ سراقہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جان لیا ہے کہ یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ درگزر اور رواداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ہے، بس مہربانی کیجیے اور خدا سے دعا کیجیے کہ میں جان کے ضرر اور اس عذاب سے چھوٹوں۔ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ دونوں حضرات کی خبر اور اس مقام کی اطلاع ہرگز کسی کو نہ دوں گا۔ رحمت عالم نے دعا کی تو اس کا گھوڑا نکل آیا اور وہ اپنی جان کی خیر مناتا ہوا واپس چلا گیا۔ ابن سعد، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ سے بچ کر ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے، گھوڑے کی ٹاپوں جیسی آواز سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک سوار ان کے نزدیک ہی پہنچ چکا تھا۔ آپ نے کسی قدر پریشان ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑا سوار ہمارے قریب آ گیا ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے خدا اس کو روک دے۔ اس کے بعد دیکھا تو وہ گھوڑے سے گر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے اللہ کے سچے رسول، اب میں آپ کا فرما بردار ہوں اور اطاعت کے لیے حکم کا منتظر۔ حضور نے فرمایا، تو اپنی جگہ ٹھہر اور کسی کو بھی ہماری طرف آنے نہ دے۔ یہ سوار سراقہ بن مالک تھا اور اس بارے میں حسب ذیل اشعار اس نے ابو جہل کو مخاطب کر کے کہے، ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا لامر جوادی استسیخ قوائم، اے ابو الحکم خدا کی قسم اگر تو اس وقت موجود ہوتا جب ان کے حکم سے میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس رہے تھے، علمت ولم تشکک بأن محمد رسول ببرہانی فمن ذا یقاوم، اس وقت تو جان لیتا اور شک نہ کرتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برہان کے ساتھ رسول ہیں، تو پھر ان کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا، میں نے ابو محمد کوفی سے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم مہاجرت فرمایا تو لوگوں نے مکہ میں ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ ان یسلم السعداک ان یسبح محمد من الا من لا یخشی خلاف المخالف، اگر دو نیک بخت مسلمان ہو جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن و آرام کے ساتھ رہیں اور انہیں کسی مخالف کی مخالفت کا اندیشہ نہ رہے۔ قریش نے کہا کہ اگر ہم ان دو نیک بختوں کو جانتے ہوتے جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے تو ایسا اور ویسا اور یہ اور وہ کرتے۔ پھر دوسری رات کہتے سنا گیا، فَيَا سَعْدَ الْأَوْسِ أَنْ كُنْتَ مَانِعًا وَيَا سَعْدَ الْخَزْرَ جِينًا نَعْتَارِفْ، تو اے گوش و ہوش والو سن لو، ایک نیک بخت تو قبیلہ اوس کا سعد ہے اگر تم اس کو روک سکو، اور دوسرا نیک بخت قبیلہ خزرج کا سعد ہے جو ایک شریف سردار ہے۔ احبیب الى داعی الہدى وتمینا علی اللہ فی الفردوس زلفت عارف، اے سعدین تم ہدایت کے دائی کی طرف سے جواب دو اور اللہ تعالی سے فردوس میں مرتبہ عارفاں یا درجہ معرفت کی تمنا کرو۔ ابو نعیم نے روایت کی کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہم 3 دن اور
3 رات ٹھہرے رہے۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس طرف تشریف لے گئے ہیں، چنانچہ ایک جن مکہ کے زیریں علاقے سے آیا، اس نے کچھ اشعار گنگنائے اور لوگ اس کے تعاقب میں چلے۔ وہ اس کی آواز تو سنتے تھے مگر نظر نہ آتا تھا، حتیٰ کہ مکہ کے بالائی مقام تک پہنچ گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جزا اللہ رب الناس خیر جزائی رفیقین قال خیمتی معبد۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کا رب ہے جزا دے اپنی بہترین جزا ان دونوں رفقا کو۔ ان دونوں نے کہا کہ معبد کے 2 خیمے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ 2 سعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اوسی تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ خزرجی تھے۔ اس شعر کے بعد 6 اشعار اور پڑھے گئے۔ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کا رب ہے ان دونوں رفیقوں کو جزائے خیر دے جن دونوں نے معبد کے 2 خیموں میں قیام کیا اور دونوں رفیق ہدایت کے ساتھ ان میں ٹھہرے۔ تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات بسر کی اس نے ہدایت پائی۔ اے قسی کی اولاد، اللہ نے تم لوگوں سے ان نیک کاموں کے سبب ایسی سرداری کو دور نہیں کیا جس کا بدل نہیں ہے۔ بنی قاب کی عورتوں کی جوانیاں قائم رہیں، مسلمانوں کے لیے ان کی جگہ معبد کا خیمہ ہے۔ اے عورتوں، تم اپنی بہن معبد سے ان کی بکری اور ان کے ہرن کے بارے میں پوچھو کہ کس طرح مریل بکری کے دودھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کو بھر دیا۔ اگر تم اس بکری سے بھی پوچھو گے تو وہ بکری گواہی دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو دوہا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ برتن پر ہو گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بہت سے علماء نے جن میں بغوی، ابن مندہ اور طبرانی وغیرہ نے ابو خالد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور آمن بن فہیرہ رضی اللہ عنہ سے روانہ ہوئے اور مکے کی سمت روانہ ہوئے۔ ان حضرات مکرم اور محترم کے راہبر عبداللہ بن عریقت تھے۔ خیر البشر دونوں ساتھیوں کے ساتھ معبد خزائیہ کے 2 خیموں کے پاس پہنچے تو وہ عمر رسیدہ اور نیکوکار خاتون اپنے خیمے سے باہر چادر میں لپٹی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے اس مختصر اور برگزیدہ تر قافلے کے کھانے پانی سے تواضع کی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گوشت اور کھجوروں کے بارے میں دریافت کیا تاکہ ان سے کچھ خرید لیں، مگر بیچاری کے پاس موجود نہ تھا۔ حضرت نے دریافت فرمایا، اے خاتون یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیمار ہے، اسی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں گئی ہے اور دودھ سے بھی خشک ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر اجازت دو تو میں اس سے دودھ دوہ لوں؟ انہوں نے جواب دیا، اگر آپ ایک ایسی بکری سے دودھ کے لیے پر امید ہیں تو میرا کیا حرج ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو اس بکری کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لایا گیا۔ آپ نے ان کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ پڑھی اور معبد کی بکریوں کے حق میں دعا کی۔ بیمار بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑے برتن میں دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ بھر گیا اور جھاگ کناروں سے اوپر آ گئی۔ آپ نے معبد کو خوب سیر ہو کر دودھ پلایا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور عامر رضی اللہ عنہ کے بعد میں خود پیا، اور ان سب افراد نے اس وقت تک شیر نوشی جاری رکھی جب تک برتن میں دودھ باقی رہا۔ جب ختم ہو گیا تو آپ نے دوبارہ اس بکری سے دودھ دوہا اور برتن پھر لبریز ہو گیا جو معبد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد معبد سے بیعت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔
معبد کا شوہر چراگاہ سے گھر لوٹا تو کھانے میں اس کو دودھ بھی دیا گیا، تو اس نے پوچھا بیوی یہ کہاں سے آیا ہے؟ معبد نے بیتے حالات بیان کیے۔ ابو معبد نے کہا اے اچھی بیوی، اس اچھے اور عجیب مہمان کی کچھ علامتیں اور شناخت مجھ سے بیان کرو۔ اس کے جواب میں معبد نے کہنا شروع کیا، بحیثیت مجموعی وہ شخص نورانی صورت اور دل پذیر تھا، چہرہ وجیح، اخلاق پاکیزہ، جسم تنومند، آنکھیں روشن، قد سڈول، پلکیں دراز، آواز لطیف، ریش گنجان، ابر و بار یک و باہمی پیوستہ، اگر خاموشی کی حالت میں دیکھو تو پر تمکین و پر وقار نظر آئیں، اگر گفتگو فرمائیں تو رخ انور اور ہاتھ بلند فرمائیں، لوگوں میں بیٹھیں تو سب سے خوبصورت، دور سے نظر ڈالیں تو باروب نظر آئیں، کلام شیریں، جملے جامع اور مختصر، باتوں کا بلا کا اثر، قد نازک میں عجیب تعدیل، نہ کوتاہ نہ طویل، ان کے ساتھ احکام کو توجہ سے سماعت کرتے اور تعمیل میں عجلت کرتے ہیں، مزاج میں اعتدال، تندی اور نہ سختی ان کے مختصر اوصاف ہیں۔ ابو معبد نے کہا کہ ہوں نہ ہوں وہ تو قریشی بزرگ ہیں جن کے بارے میں مکہ کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام دینے والے ہیں۔ بغوی اور ابو نعیم وغیرہ نے بیان کیا کہ معبد بیان کرتی تھیں کہ وہ بکری جس کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا عہد فاروقی تک ان کے پاس رہی، اور وہ ہر حالت میں صبح و شام کثیر مقدار میں دودھ دیتی رہی۔ بیہقی نے حضرت انس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے موقع پر قباء سے چل کر مدینہ طیبہ پہنچے تو تمام مسلمانان مدینہ میں سے ہر ایک کی آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان رہیں۔ وہ آگے بڑھتے اور ناقہ کی مہار پکڑ لیتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی اس جگہ ہمارا قیام ہوگا۔ اس وقت بنی نجار کی لڑکیاں مسرت و شادمانی کے گیت خوش الہانی اور ترنم کے ساتھ گاتی اور ہاتھوں سے دف بجاتی ہوئی نکل آئی تھیں۔ نحن جوار من بنی النجار یا جند محمد من جار، ہم نسل نجار سے شریف لڑکیاں ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اچھے نگہبان پڑوسی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام یثرب میں رونق افروز ہوئے تو ایک زاویے پر لڑکیوں اور لڑکوں نے مل کر گایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدع اللہ دا، یعنی 14ویں رات کا چاند ثنیات الوداع سے ہم پر توافگن ہوا ہے، پس ہم پر شکر خداوندی لازم ہے جب تک دعا گو خدا سے طلب دعا کریں۔ ایھا المبعوث فینا بامر المطاع، یعنی اے ہمارے لیے انتخاب شدہ اور تشریف فرما، آپ قابل عمل اور باعث فلاح امور کا تحفہ لے کر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ حاکم اور بیہقی نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری یعنی مسلمانان مکہ کی ہجرت کا مقام دکھایا گیا جو سنگلاخ اور شورزار علاقے کے درمیان ہے۔ میرے خیال میں وہ مقام ہجر ہو سکتا ہے یا مقام یثرب۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا مگر غیر مسلم قریشیوں نے مجھے نہیں جانے دیا۔ میں نے خواہش ہجرت کے اضطراب میں اس روز پوری رات ٹہلتے گزاری۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا کہ شاید تم پیٹ کے شدید درد میں مبتلا ہو گئے ہو، پھر وہ شب کی نیند سو گئے۔ اس کے بعد میں پھر ایک دفعہ ہجرت کے ارادے سے نکل پڑا۔ اب کی مرتبہ بھی ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور پکڑ کر واپس لے جانا چاہتے تھے۔
میں نے ان سے کہا کہ اگر میں چند اوقیہ سونا تم کو دے دوں تو کیا پھر تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ وہ اس پیشکش پر راضی ہو گئے۔ بس میں انہیں لے کر پھر مکہ آیا اور ان سے کہا کہ اس دروازے کی چوکھٹ کے نیچے کھود کر نکال لو۔ پھر میں سفر پر روانہ ہو گیا اور قبا پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر مجھ پر پڑی تو ارشاد فرمایا، اے ابو یحییٰ، بے کے 3 نفع ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس مجھ سے پہلے کوئی نہیں آیا جس نے آپ کو اس کی خبر دی ہو سوائے اس کے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو مطلع فرمایا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قبا مدینے سے مکہ کی سمت 4 میل پر ایک قریہ کا نام ہے۔ آپ نے وہاں 4 روز قیام فرمایا۔ بنی عمر بن عوف کے مہمان ہوئے۔ دوران قیام وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی جو عہد اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جمعے کے روز 12 ربیع الاول مطابق 24 ستمبر 622 عیسوی کو وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے اور یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کو قیام سے سعادت بخشی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں ورود۔ ابن سعد، ترمذی، ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو اکثر لوگ پہلی فرصت میں آپ کے پاس حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی گیا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو یقین ہو گیا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے مدعی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس وقت کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وافشوا الاسلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس بنام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ اے لوگو، کھانا کھلاؤ، کھل کر سلام کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں تاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ ابن اسحاق، بیہقی اور ابو نعیم نے صفیہ بنت حی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو دوسرے دن صبح کو میرے باپ اور چچا ابو یاسر بن اخطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جب وہ دونوں آئے تو میں نے اپنے چچا کو کہتے سنا کہ وہ میرے باپ سے کہہ رہے تھے کہ کیا وہ نبی یہی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، خدا گواہ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، کیا تم ان کی شناخت کے بارے میں کچھ علامات جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، یقین کے ساتھ۔ پھر انہوں نے پوچھا، تمہارے دل میں ان کی عداوت ہے یا محبت؟ تو انہوں نے جواب دیا، عداوت، اور مرتے دم تک عداوت رہے گی۔ حضرت عوف بن مالک نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ایک معبد میں تشریف لے گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا۔ وہاں معبد کے آباد کار یہودی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے ایسے 12 آدمی دکھاؤ جو گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تاکہ اللہ تعالی ہر اس یہودی سے جو آسمان کے نیچے زمین پر موجود ہے اور غضب الہی اسے لاحق ہے، اللہ تعالی اس سے اپنے غضب کو دور فرما دے۔ حضرت عوف نے فرمایا، تمام یہودی خاموش رہے اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اور کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم انکار کرتے ہو، سمجھ لو کہ میں حاشر ہوں، عاقب ہوں، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس سچائی پر تم کو ایمان لاؤ یا جھٹلاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ چلے۔ ہم معبد سے باہر آنے والے تھے کہ ایک شخص کو پیچھے سے کہتے سنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہر جائیے۔
حضور ٹھہر جائیے کہ کلمات سن کر حضور آواز کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایک شخص نظر آیا، پھر اس نے معبود کے یہود کو مخاطب کر کے کہا، اے گروہ یہود، حق گوئی اور راست بازی کو اپناؤ اور بتاؤ کہ میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ یہود نے جواب دیا، انصاف کی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بھی واقف نہیں ہیں جو علم کتاب اور اس کے ذریعے مسائل کا استنباط کرنے میں تم سے اور تمہارے آباء و اجداد سے زیادہ مہارت اور صلاحیت رکھتا ہو، اور حق پسندی اور ایمانداری کے بارے میں تمہارے لیے ہمارا ایسا ہی خیال ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی ان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر جن کے بارے میں آپ لوگوں نے ابھی اعتراف کیا ہے، شہادت دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے وہی نبی ہیں جن کی بشارت تم توریت میں پاتے ہو، اور جن کے بارے میں تم کو یہ انتظار تھا کہ وہ مبعوث ہوں اور ہم کو محکومیت کی ذلت سے نجات دلائیں۔ یہ شہادت سن کر یہود نے جواب دیا، تو جھوٹا ہے اور شاید دین سے برگشتہ ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ نہ بولو اور متضاد باتیں کرنے سے حجاب کرو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، الآیہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب یہود نے عبداللہ بن سلام کی تصدیق نبوت پر ان کو جھوٹا کہا تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہود، تم کچھ کہتے ہو وہ جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بات ہرگز قبول نہ کرے گا۔ اسی موقع پر مذکورہ بالا وحی کا نزول ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسی روز ایمان لے آئے تھے جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز مدینہ ہوئے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ امام احمد اور بیہقی وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے چند باتیں پوچھتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں غیر نبی کچھ نہیں جانتا۔ پہلا بتائیے وہ کون سا کھانا ہے جس کو بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ دوسرا بتائیے کہ نسل انسانی میں لڑکے اور لڑکی کی تخلیق میں یہ فرق کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تیسرا بتائیے کہ عام افراد سے نبی میں امتیازی فرق کیا ہوتا ہے؟ ان کے سوالات کو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے اندر کچھ بھی صداقت پسندی کی رمق باقی ہے تو تم سمجھ لوگے کہ بنی اسرائیل جب بیماریوں میں مبتلا ہوئے اور ان کے مرض کی شدت اور طوالت اختیار کی تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ ہم کو اس موذی مرض سے شفایاب فرما دے گا تو ہم رضاکارانہ طور پر اپنے اوپر ہر وہ کھانا حرام کر لیں گے جو ہمیں ہر کھانے سے زیادہ مرغوب ہے، اور اس طرح انہوں نے از خود اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس پہلے سوال کا جواب پا کر یہود کے معبودی پجاریوں نے کہا، یہ حقیقت ہے، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کا مادہ غلیظ اور سفید اور عورت کا رقیق اور زرد ہے، ان میں سے جو مادہ دوسرے پر غالب آ جائے گا تو سنت اللہ کے مطابق عمل تخلیق سے گزرنے والا بچہ غالب مادہ والے کی جنس اختیار کرے گا۔ معبود کے پادریوں نے برملا کہا، آپ نے صحیح فرمایا۔ بعد ازاں تیسرے اور آخری سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، تمام انسانوں پر اور کل اعضاء و جوارح پر نیند کا اثر اور غفلت طاری ہو جاتی ہے، سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے کہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ یہود نے جواب کی صحت کی تصدیق کی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ علامہ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی نے اس سلسلے میں بہت سی روایات بیان کی ہیں کہ مدینہ کے اکثر احبار یعنی علماء یہود حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور توریت و زبور میں بیان کردہ بہت سے ایسے امور اور ایسی باتیں دریافت کرتے تھے کہ نبی کے سوا اور کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اور درست جوابات سن کر اکثر یہودی مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان میں سب سے مقدم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیخین نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کھجور کے تنے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد چند یہودی ہمارے پاس سے گزرے اور ایک نے دوسرے سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھو۔ دوسرے نے جواب دیا کہ مت پوچھو، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات فرما دیں جو تمہیں ناگوار ہو۔ ایک ادنا توقف کے بعد انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت اختیار فرمایا، جس کے انداز خاموشی سے ہم نے سمجھ لیا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ختم ہوا تو فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ ابن اسحاق و بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں شادی شدہ زانی کو رجم کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابن سوریہ نے جواب دیا کہ ہاں، خدا گواہ ہے کہ یہی حکم ہے۔ پھر کہا کہ اے ابو القاسم، یہود خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر وہ قومی عصبیت کی بنیاد پر آپ سے حسد کرتے ہیں۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ نے صفوان بن عسال سے روایت کی کہ ایک یہودی نے دوسرے سے کہا کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور ان سے آیت کریمہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات کے بارے میں پوچھیں۔ پس وہ دونوں آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 9 نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سرقہ نہ کرو، زنا نہ کرو، غیر واجب قتل نہ کرو، جادو وغیرہ نہ کرو، سود نہ لو، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، نہ سزا دو، عفت معاب عورتوں پر تہمت نہ دو، اور ہفتے کے روز خاص طور پر ظلم و طغیان سے اور ہر ممنوع کام سے پرہیز کرو۔ ان جوابات کو سن کر ان دونوں یہودیوں نے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم دونوں گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تمہیں میری رسالت پر یقین ہے تو مجھ پر ایمان لا کر اسلام قبول کرنے میں کیا چیز مانے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمیشہ ان کی اولاد میں نبوت رہے گی۔ یہود کا اس روایت پر پختہ یقین ہے، اس لیے ہمیں خوف ہے کہ یہود ہم کو قتل کر دیں گے۔ مسلم نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور اس نے پوچھا، جس روز اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اس وقت بنی آدم کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل کے قریب ظلمت میں۔ اس نے پوچھا، سب سے پہلے جو پل پر سے گزریں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء و مہاجرین۔ اس نے پوچھا، جنت میں داخلے کے بعد ان کے لیے سب سے پہلا تحفہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، زیادہ تر مچھلی کا جگر ہوگا۔
اس نے پوچھا جنتیوں کا صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کی چراگاہوں میں آزادانہ چرتا پھرتا ہے۔ اس نے پوچھا اس کے ناشتے کے بعد وہ کیا شے نوش کریں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سبیل نامی ایک چشمے کا پانی، عینن فیہا تسمی سلسبیلا۔ یہ جوابات پا کر یہودی عالم نے کہا کہ آپ نے تمام جوابات درست فرمائے۔ بعد ازاں اس نے لڑکے اور لڑکی کے اسباب پیدائش کے بارے میں بھی سوال کیا اور آپ نے جواب برحق عطا فرمایا۔ سعید بن منصور ابن جریر، حاکم، بہقی اور ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں کے بارے میں بتائیے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، نیز ان ستاروں کے نام بھی بتائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ یہودی چلا گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو یہودی کے سوال کے بارے میں تعلیم کیا۔ پس آپ نے یہودی کو بلایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے پوچھا اگر میں تیرے سوال کا جواب درست طور پر دے دوں تو کیا تو دعوت اسلام کو قبول کر لے گا؟ اس نے اقرار کیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ستاروں کے نام بتائے: حرثان، طارق، قطعان، ذوالفرح، وثاب، عمودان، قابس، ذروح، مسیح، نیلق ضیاء اور لور۔ یوسف علیہ السلام نے آسمان کے افق پر ان ستاروں کو اپنے آگے سجدہ کرتے دیکھا۔ یہودی ماہر دینیات نے کہا کہ بے شک ان ستاروں کے یہی نام ہیں۔ بہقی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ ایک روز یہودی عالم بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ پڑھ چکے تو اس نے کہا کہ قصہ یوسف علیہ السلام آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل میں جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو توریت کے مطابق ہی پڑھتے ہیں۔ اس اطلاع پر یہودیوں کو حیرت ہوئی اور وہ اپنے اس عالم کے ساتھ بڑے اشتیاق کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودیوں نے آپ کے چہرے بشرے سے پہچان لیا اور وہ چادر کے ڈھلک جانے سے مہر نبوت کو دیکھ سکے۔ حضور سورہ یوسف کا بقیہ ختم کر رہے تھے کہ وہ سلیم الطبع لوگ تھے، بڑے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے امت مسلمہ میں شامل ہو گئے۔ بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ یہودیوں سے فرمایا اگر تم اپنے وعدے میں سچے اور مخلص ہو تو پھر جنت میں تمہاری آباد کاری ضروری ہے، اور تو تم کہو اے ہمارے پروردگار ہمیں ابھی موت دے دے، مگر میں کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا کہنے کے لیے آمادہ نہ ہوگا، اور اگر کوئی یہ دعا کر لے تو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا لعاب گلے میں حائل ہو جائے گا، نفس کی آمد و شد رک جائے گی اور وہ اسی جگہ مر جائے گا۔ یہودی سہم گئے اور خواہش موت کرنے سے انکار کرنے لگے۔ اس موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا يَتَمَنَّهُ أَبَدًا عَلَيَّ۔ ترجمہ: تم اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ۔ عبداللہ بن احمد نے زوائد المسند میں حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کی کہ ایک جرمقانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس آیا اور پوچھا تمہارے سردار کہاں ہیں جو دعوی نبوت کرتے ہیں؟ میں ان سے ملوں گا اور گفتگو کے بعد سمجھ سکوں گا کہ وہ اپنے دعوے میں صادق ہیں یا کاذب۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ آپ کے قریب بیٹھا اور کہا کہ اپنی منزلہ کتاب الہامی سے کچھ مجھے سنائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چند آیات تلاوت کیں۔ وہ سن کر کہنے لگا، واللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سماوی تورات اور آپ کا الہامی قرآن ایک ہی آفتاب کا نور ہیں۔ آپ کا دعویٰ صادق ہے اور اس کو نہ ماننے والے کاذب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے شہر مدینہ وباؤں سے مامون ہو گیا۔ شیخین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ سرزمین سب زمینوں سے زیادہ وبا رسیدہ اور امراض آلودہ تھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی کہ اے خدا مدینہ کو ہمارے لیے ایسا ہی محبوب بنا دے جیسا کہ مکہ ہے، بلکہ اے خدا اس سے بھی کچھ زیادہ ہمارے سا اور مد میں برکت دے دے، اور اس کی سرزمین کو ہمارے لیے صحت افزا بنا دے اور یہاں کی وباؤں کو حجفہ منتقل کر دے۔ بیہقی نے ہشام بن عزہ سے روایت کی کہ زمانہ جاہلیت میں مدینہ کی وبا مشہور تھی۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجفہ کی طرف منتقل کرنے کی دعا کی۔ پھر حجفہ کی حالت یہ ہو گئی کہ جو بچہ پیدا ہوتا اس کو صحت مند حالت میں جوان ہونا شاذ و نادر ہو گیا، اس کو وبائی بخار آتے اور پچھاڑتے رہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک سیاہ فام بد شکل اور پریشان بالوں والی ایک عورت کو مدینے سے نکلتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ کوچ کر کے محیٰ پہنچ گئی، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب مدینہ کی وبا محیٰ جو کہ مقام حجفہ کے مضافات میں ہے پہنچ گئی ہے۔ شیخین نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ طیبہ کے دہانوں پر اللہ کے فرشتے مامور ہیں، اس شہر میں طاعون داخل نہ ہوگا نہ دجال۔ زبیر بن بکار نے اخبار مدینہ میں روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو اکثر مکی باشندے جو ہجرت کر کے آ چکے تھے بیچارے مدینہ کے بخار میں مبتلا ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کے لیے دست مبارک اٹھائے اور التجا کی، الہ العالمین ہم سے وبا کو منتقل فرما دے۔ ان دعائیہ کلمات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا۔ دوسرے دن صبح کو آپ نے فرمایا، آج رات بحالت خواب بخار کی وبا کو مجھے دکھایا گیا، وہ کالی بکھرے بال والی بڑھیا تھی جس کے گلے میں کپڑا بندھا ہوا تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ بخار ہے۔ پھر دکھانے والے نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا کیا کیا جائے، تو میں نے کہا اس کو خم میں بند کر دیا جائے۔ زبیر نے ابو ہشام عروہ سے روایت کی کہ ایک روز صبح کو مدینے کے مضافات سے کوئی شخص حاضر خدمت ہوا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ راہ میں کسی سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کوئی نہیں ملا، البتہ سیاہ چہرے برہنہ تن ایک عورت ملی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ مدینے کا بخار تھا، آج کے دن کے بعد اب وہ کبھی اس شہر نہ آئے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے اور اس کے ملحقات کے لیے برکت کی دعا۔ شیخین نے حضرت عبداللہ بن زید سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا ہے، اور میں نے مدینہ طیبہ کو، نیز میں مدینہ کے مد اور سا میں برکت کے لیے دعا کرتا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے لیے دعائے برکت کر چکے ہیں۔
بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن الفضل بن عباس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رب کائنات، میں تجھ سے مدینہ والوں کے لیے مکہ والوں کی طرح دعا کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم مطمئن ہو گئے کہ مدینے کی زندگی اور اس کے کاروبار میں بھی مکہ کی طرح برکت ہمارے شامل حال رہے گی۔ وہ معجزات جو تعمیر مسجد کے وقت ظہور میں آئے۔ زبیر بن بکار نے اخبار مدینہ میں ابن مطعم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی اس مسجد کا قبلہ اس وقت رکھا جب میرے سامنے خانہ کعبہ کو رکھا گیا۔ زبیر بن بکار نے اخبار مدینہ میں داؤد بن قیس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد اس وقت رکھی جب جبرائیل علیہ السلام کعبہ کی سمت دیکھ رہے تھے اور اس مسجد و کعبہ کے درمیان تمام حجابات کو اٹھا دیا گیا تھا۔ زبیر بن بکار نے خلیل بن عبداللہ ازدی سے، انہوں نے ایک انصاری صحابی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد کے گوشوں پر کھڑا کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کام لے کر سمت قبلہ کو درست فرما لیں۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تائید خداوندی مل سکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ سمت کعبہ رخ کر لیجئے، آپ نے اسی طرح کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کر کے حضور اور بیت اللہ کے درمیان پہاڑ یا اور جو کچھ حائل تھا اس کو رفع کر دیا۔ آپ کی نگاہ کعبہ شریف پر جمی تھی۔ طبرانی نے القبیر میں سقہ راویوں کی سند سے شموس بنت نعمان سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر تشریف لائے تو میں پذیرائی کے لیے حاضر ہوا تھا اور میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی، وہاں اقامت ہوئی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ تعمیر مسجد کے موقع پر میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر اٹھاتے بھی دیکھا اور وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وزن سے جھکا دیتے تھے۔ زبیر بن بکار نے اخبار مدینہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ مسجد صنعاء میں قائم کی جاتی تو وہ میری ہی مسجد ہوتی۔ وہ خصائص جو تحویل قبلہ میں واقع ہوئے۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو 16 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش یہ رہی کہ قبلہ نماز کعبۃ اللہ کو کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے جبرائیل، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے میرے رخ کو یہود کے قبلے سے پھیر دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تو بہرحال بندہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے درخواست کیجئے۔ بہرحال نماز کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے، یعنی عرض مدعا کے طور پر اس پر ارشاد خداوندی ہوا کہ قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترداها، سورہ بقرہ رکوع نمبر 17 آیت نمبر 144۔ اے محبوب، آسمان کی طرف بار بار آپ کا منہ اٹھانا ہم نے دیکھا تو ہم بہت جلد آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا تھا۔ یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا
معذور رضی اللہ عنہ کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ ظہر کا وقت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک بذریعہ وحی مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ پس اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کے لیے عام منادی کی گئی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مقام پر منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ ایک جماعت رکوع میں تھی۔ حکم سنتے ہی سب کے سب اسی وقت اور اسی حالت میں کعبے کی سمت پر مڑ گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اقامت صلاۃ کے اعلان کے لیے اذان کا طریقہ۔ ابو داؤد اور بیہقی نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ارادہ ہوا کہ اوقات نماز پر گھروں سے لوگوں کو بلانے کے لیے کچھ افراد مقرر کر دوں، اور ایک طریقہ یہ بھی خیال میں آیا کہ کچھ لوگوں کو اس کام پر مقرر کر دوں کہ وہ چھتوں پر چڑھ کر مسلمانوں کو نماز کے لیے آواز دیں۔ پھر اصحاب انصار میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سبز پوش شخص مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا۔ پھر اس نے اذان دی اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر کھڑا ہوا اور اذان کے کلمات کو دہرایا، مگر اس مرتبہ اس نے قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کر دیا۔ اور اس مشاہدے کے وقت میری حالت یہ تھی کہ اگر مجھے لوگوں کا ڈر نہ ہوتا تو بتا دیتا کہ یہ دیکھنا بحالت خواب نہ تھا، بیداری میں تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو خیر کو دکھا دیا، لہٰذا اب تم بلال سے کہہ دو کہ وہ اذان دیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی نے اوسط میں حضرت بریدہ سے روایت کی کہ ایک انصاری نے خواب میں کسی کو دیکھا اور اسی شخص نے اذان سکھائی۔ یہ اذان سیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ سے خواب میں بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی ہی بات جیسی کہ تم کو بتائی گئی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی بتائی گئی ہے۔ تم بلال سے کہو کہ وہ ان کلمات سے اذان کہے۔ ابن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں حضرت کثیر بن معون خصوصی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جس نے نماز کی اذان کہی وہ آسمان دنیا میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اسی اذان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سنا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے سبقت لے گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سبقت لے جا چکے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ میرے اس انصاری بھائی نے دیکھا اور بیان کیا وہی میں بھی دیکھ چکا ہوں، مگر چونکہ یہ اس کے اظہار و بیان میں پہل کر چکے ہیں اس لیے مجھے حیا آئی کہ میں بھی فوراً بیان کرنے لگوں۔ ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن زید سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغرض اعلان صلاۃ بوق اور کرنا کے استعمال کا ارادہ فرمایا۔ میں نے اس موقع پر ایک سبز پوش شخص کو خواب میں دیکھا جس کے پاس ناقوس تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بندہ خدا، کیا ناقوس کو بیچے گا؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، اس سے اقامت صلاۃ کے لیے اذان دوں گا۔ اس نے کہا کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ اور وہ یہ کہ تم بلند آوازوں سے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پوری اذان کہی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے بھی وہی دیکھا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں چند اشعار کہے۔